بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیت کی اپنی کتاب میں پڑھیں گے صفحہ نمبر 15 اور 16 کے اوپر چیپٹر ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ اس کا پہلا پیراگراف ہے، آپ لوگ دیکھیں گے اس میں سنت کے لفظی معنی راستہ اور طریقہ کے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے جو آپ نے اپنے افعال اور اعمال کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے اپنا پیغام وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، اور رسول اللہ نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے اس کی مکمل تشریح بھی کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور سنت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے اور سنت سے ہمیں تمام باتوں کے بارے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کون سے ارکان ادا کرنے ہیں۔ کوئی بھی قول اور عمل یا جو کام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا وہ سنت ہے۔ سنت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ راستہ اور طریقہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اور اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر عمل کے ذریعے مکمل تشریح کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا یا جو کچھ کیا یا جس چیز پر خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب اوصاف سب ملا کر سنت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوسری ہیڈنگ ہے ارکان اسلام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارکان اسلام پر عمل پیرا ہونے کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، مگر کون سا رکن کس طرح ادا کرنا ہے اس کی مکمل وضاحت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر نماز ادا کرنے کا طریقہ، نماز کے رکعات کی تعداد، نماز کے اوقات کی وضاحت قرآن مجید میں بیان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہبری ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا اور پھر یہ ہدایت دی کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ہیں 5 ارکان اسلام ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان پر عمل کرنے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، مگر کون سا رکن کس طرح ادا کرنا ہے اس کے بارے میں تمام تفصیلات ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہیں۔ ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ قرآن اگر ہم اٹھا کے دیکھیں گے، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، مسلمان ہیں، تو اس کی بہت سی آیات میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کی رکعات، اس کے اوقات کی وضاحت قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سنت کے ذریعے سے تمام باتیں پتہ چلتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ ہمیں کس طرح سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پیج نمبر 16 کے اوپر۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں بار بار زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب، زکوٰۃ کی مقدار، زکوٰۃ کا وقت اور دیگر تفصیل کی وضاحت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، مگر ان کے مسائل اور احکام کے لیے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، مگر حج کے احکام کی تفصیلات ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے احکام اور طریقے مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو۔ اسی طرح دوسرے اسلامی احکام ہیں جن کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ان کی ادائیگی کی پوری تفصیلات اور وضاحت ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
مسلمانوں کے لیے تمام عبادات اور دوسرے احکام کے سلسلے میں مکمل رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتی ہے۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ارکان اسلام کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے بتایا ہے، یعنی آپ حدیثوں کے ذریعے سے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے ہر عمل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کر کے دکھایا۔ اب ہمیں زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، کن کن لوگوں کو دینی ہے اور کتنی ادا کرنی ہے، اس کی پوری وضاحت سنت نبوی سے ملتی ہے۔ اسی طرح روزوں کے مسائل، حج کے احکام کی تفصیلات، اور یہ تمام چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ سنت نبوی سے ملتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے اسلامی احکام ہیں جن کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ان کی ادائیگی کی پوری تفصیلات ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخری پیراگراف ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ عمل۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جامع، کامل اور ہمگیر بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، مزدوری بھی کی، آپ نے جنگ میں تکالیف بھی دیکھی، فاتح بھی رہے، جج بھی رہے، استاد بھی، شوہر بھی رہے اور والد بھی۔ ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے بہترین عملی نمونہ چھوڑا۔ دنیا میں جو بھی شخص زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ انسانیت کی تاریخ میں یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہی حاصل ہے کہ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ گھریلو معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک میسر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم بھٹک رہے ہوتے اور دین سے دور ہوتے۔ ضرورت اتباع سنت کی ہے۔ اگر ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران رہیں گے۔ اس آخری پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین ماڈل ہے ہمارے پاس موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی زندگی ایک مکمل تھی۔ دنیا میں کوئی بھی شخص زندگی کے اگر کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عملی نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد، شوہر اور والد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، جنگ میں بھی حصہ لیا، مزدوری بھی کی۔ ہر صورت میں ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تاریخ میں یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اگر ہم سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔